رات کی تاریکی کو صبح کا سورج روشن کرتا، ہر ذی روح کو بیدار کر رہا تھا۔ ہر طرف فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ اہل ایمان گرم بستر چھوڑتے، وضو باندھتے، نماز ادا کرنے لگے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شاہ حویلی کے بیرونی گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ صبح کی خاموش فضا کو گاڑی کے انجن کے شور نے توڑا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی ایک گارڈ نے بھاگ کر دروازہ کھولا، جس کے کھلتے ہی سیاہ چمکتے شوز گاڑی سے نمودار ہوئے، اور پھر وہ خوبرو نوجوان نکلا جس کا چہرہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ہلکی شیف کیے، گندمی رنگت، عنابی لب، کھڑی مغرور ناک، سب سے پرکشش اس کے سیاہ بال تھے جو ہمیشہ کی طرح سلیقے سے جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتا، اندر سیدھا لاؤنج میں ہوتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا، اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ تھکاوٹ سے اس کا بدن چور تھا، تبھی کمرے میں جاتے ہی بستر پر گر گیا۔ چند لمحوں میں وہ سو چکا تھا۔ ابھی اسے سوئے چند لمحے گزرے تھے جب اسے اپنے پیروں پر جانا پہچانا لمس محسوس ہوا۔ اس کے شوز اتارے جا چکے تھے، پھر اسے سیدھا کیے، لحاف ٹھیک سے دیا، اور پھر اسے اپنی پیشانی پر محبت بھرا لمس محسوس ہوا، ممتا بھرا لمس جس سے اس کی تھکان دور ہو چکی تھی۔ نورین بیگم کمرے کی ساری لائٹس آف کرتی آہستہ سے دروازہ بند کیے چلی گئی۔ آیت، تمہارے لیے دلہن کا جوڑا لانا ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ نورین بیگم اس وقت اس چھوٹے سے گھر میں تھی جو کچھ عرصے پہلے ان کے ملازم کا گھر تھا، مگر اب وہ ان کی ہونے والی بہو کا مائکہ تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والی نرم دل خاتون تھی، اسی لیے مومن شاہ کی آیت سے محبت کے اظہار اور شادی کی خواہش پر انہوں نے برا نہیں مانا تھا۔ آیت ان کے ساتھ بوتیک گئی۔ نورین بیگم نے خود اس کا ڈریس پسند کیا کیونکہ آیت چاہتی تھی کہ اس کا جوڑا نورین بیگم پسند کریں۔ شادی میں بس 2 دن رہتے تھے۔ آیت کو گھر چھوڑتے وہ حویلی چلی گئی۔ اگلے دن مومن شاہ کی دونوں بہنیں نورین بیگم کے ہمراہ آیت کو مہندی کا سامان دینے گئی۔ وقت گزرتا گیا اور بارات کا دن آن پہنچا۔ آیت بہت خوش تھی۔ مومن شاہ کی محبت کے آگے اس کا دل بہت پہلے ہار چکا تھا۔ وہ خود پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی، اسی لیے ہزاروں خواب، ہزاروں امیدیں لیے، دل کا باغ نئے پھولوں سے سجائے، وہ مومن شاہ کی دلہن بنی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس کی خوشی آسمانوں کا وہ پرندہ ہو چکی تھی جس کی پرواز آسمان کی انتہا تک تھی، مگر انتہا تک اڑنے والے پرندے کو زمین بوس ضرور ہونا پڑتا ہے۔ یہی آیت کے ساتھ ہونا تھا، مگر اس وقت وہ اپنے آنے والے وقت سے انجان تھی۔ ابھی تو وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ رخصتی کے بعد ماں باپ کی دعاؤں کے حصار میں وہ مومن شاہ کے ہمراہ شاہ حویلی روانہ ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے مومن شاہ کا لیا دیا انداز بھی محسوس نہ ہوا، مگر وہاں ایک وجود ایسا تھا جو مومن شاہ کا ہر انداز پہچانتا، اندر ہی اندر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ نورین بیگم نے تمام رسموں سے فارغ ہوتے ہی آیت کو مومن شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ جیسے وہ سب باہر نکلی، آیت نے گھونگھٹ اٹھا کر کمرے کو دیکھا، جس کی سجاوٹ دیکھتے ہی اسے بہت کچھ یاد آیا۔ تمہارے لیے سیج میں خود سجاؤں گا، جس رات ہمارا ملن ہوگا اس رات کی ساری تیاریاں میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ ایک ایک چیز سجاؤں گا، سرخ پھولوں کی سیج بستر پر ہوگی، تمہارے قدموں میں سرخ گلاب کی چادر بچھاؤں گا تاکہ میری نازک شہزادی کو اس کی شان کے مطابق سب ملے۔ دیکھنا آیت، وہ رات میں تمہارے لیے زندگی بھر یاد رہنے والی رات بناؤں گا، تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی اس رات کو۔ مومن شاہ کی کافی وقت پہلے کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنی مہندی سے سجے پیر نیچے رکھے، پھولوں کی نرمی نے جیسے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک خوبصورت احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ آہستہ سے ان پھولوں پر چلنے لگی اور شیشے کی طرف قدم بڑھائے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ اسے خود سے ہی شرم آنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ کس سے شرما رہی ہو؟ اس آواز پر اس کے دل کی دھڑکن 100 کی سپیڈ پر ہوئی تھی۔ اسے لگا ابھی دل سینے سے نکل آئے گا، اس شخص کے دیدار کے لیے جو اس کی کل کائنات تھا، جو اس کی محبت تھا اور کچھ وقت پہلے اس کا نصیب بن چکا تھا۔
اس کی ہمت نہ ہوئی پلٹنے کی یا چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی۔ وہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اب اسے اپنی بے خبری پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگا اسے بیڈ سے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ پھر بھاری قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، آیت کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر اسے اپنے بازوں پر انجانا مگر خوبصورت لمس محسوس ہوا۔ مومن شاہ نے کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دور رہ کر بات کرتا تھا، اسی لیے آیت کے لیے یہ مومن شاہ کا پہلا لمس تھا جو اسے پیارا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ محبت کی اڑان اڑ رہی تھی، تبھی اسے مومن شاہ کا رویہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہوش میں نہ تھی۔ اگر ہوتی تو مومن شاہ کا نفرت بھرا رویہ محسوس کر لیتی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ مومن شاہ کا لمس سخت ہونے لگا، اتنا کہ آیت کے منہ سے بے ساختہ آہ نکلی تھی۔ وہ پلٹ کر مومن شاہ کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے ان نظروں نے آیت کو مومن شاہ کو ساکت کر دیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا مومن شاہ کی آنکھوں میں آیت کے لیے نفرت ہو سکتی تھی؟ وہ آیت جس پر وہ جان وارتا تھا، جس کے لیے وہ خاندان سے تو کیا دنیا سے لڑ سکتا تھا، اور وہ لڑ بھی گیا تھا جس نے اس کی شادی پر انکار کیا تھا۔ مومن شاہ نے ہر اس شخص سے رشتہ توڑ دیا تھا، صرف اپنی محبت، اپنے عشق کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس نے سوچوں سے نکلتے سامنے غور کیا، کیا یہ وہی مومن شاہ تھا؟ آیت نے بے ساختہ سوچا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کس کے لیے سجی ہو؟ ویسے کافی تجربہ ہو گیا ہوگا خود کو سجا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، وہ تلخی سے بولا۔ آیت کی سانس رکی تھی اس کی بات پر۔ وہ بے یقینی سے مومن شاہ کو دیکھ رہی تھی، بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، اس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، اس شخص سے ہی تو اس نے محبت کرنا سیکھی تھی۔ شاہ، آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ حیران تھی، اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ وہ بیٹی بھلے ہی ملازم کی تھی مگر پالی بڑے ناز و نخروں سے گئی تھی۔ اس کے بابا نے کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اس کی ماں نے کبھی اسے غصے کی انتہا پر بھی تلخ بات نہیں کی تھی، اور مومن شاہ تو اس پر جان وارتا تھا۔ اس کا لہجہ تو آیت کو سکون دیتا تھا، تو وہ کیسے اس کا یہ تلخ رویہ برداشت کرتی؟ مومن شاہ نے جھٹکے سے اسے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھکا، 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ شرافت کا بہت ڈھونگ اچھا کر لیتی ہو، نفرت سے کہتے ساتھ ہی مومن شاہ نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا، جس میں لگی حجاب پنز اس کے سر میں بری طرح سے چبھی تھی۔ اسے لگا جہاں جہاں وہ لگی تھی وہاں اب خون کی لکیریں ضرور ہوں گی۔ اس قدر زور سے دوپٹہ کھینچنے پر تو وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ شاہ، کیا ہوا ہے؟ وہ نم لہجے میں پوچھ رہی تھی، جس پر مومن شاہ ہنس دیا۔ باقی گھر والوں کو تم بیوقوف بنا سکتی ہو پر مجھے نہیں، وہ نفرت سے بولا تھا۔ آیت سے اس کا یہ لب و لہجہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خدا را، مجھے بتائیں میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ یوں مجھ پر الزام مت لگائیں شاہ، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کے سوال پر مومن شاہ کی نظروں کے سامنے 2 ہفتے پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ چل نہ مومن یار، بہت مزہ آئے گا۔ اس کا دوست رقیب کافی دیر سے اس کی منت کر رہا تھا، مگر جانے کو راضی نہیں تھا۔ اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ یقیناً راضی ہو جاتا، مگر وہ اسے ایک ایسی جگہ لے جانے کا بول رہا تھا جہاں جانا مومن شاہ کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایسی جگہوں پر جانا ہی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ سب سے بڑھ کر ایسی فحاشی جگہوں پر جانا مومن کے لیے اپنے خاندان کی تذلیل کرنا تھا۔ تبھی وہ بار بار منع کر رہا تھا، مگر رقیب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر مومن شاہ تنگ آ کر بولا، یار رقیب، تو جانتا ہے مجھے نہیں جانا، پھر کیوں ضد کر رہا ہے؟ مومن شاہ کی بات پر رقیب نے منہ بنایا اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، اب تو یہ سب عام ہے، اور یقین کر تیرے جیسوں کو تو وہاں دن بھی گزرنے لگیں گے، تو ہے کہ اپنے خول میں قید ہوا پڑا ہے، رقیب نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پر مومن شاہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر مقابل بھی رقیب تھا جس نے کبھی اپنی ماں کی نہیں مانی تھی، اب اپنے دوست کی کیسے مان لیتا؟ پھر تھک ہار کر
مومن شاہ اس کے ساتھ جانے کو راضی ہوا، مگر کئی شرائط کے ساتھ۔ رقیب نے حامی بھری، مگر وہ جانتا تھا کہ رقیب کبھی اپنی زبان پر نہیں رہتا۔ پھر بھی وہ چل دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کر اس کی زندگی ہی بدل جائے گی، اس کے دل کی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ تبھی وہ بے خبر چل دیا۔ وہ لوگ ایک کلب پہنچے، جہاں اندر داخل ہوتے ہی مومن شاہ کو لگا وہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ ہر کوئی نشے میں گم، دنیا اور آخرت کی فکر بھلائے گناہوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ نوجوان نسل خود کو تباہ کر رہی تھی، نشے میں گم، باہوں میں باہیں ڈالے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ وہ جلدی اس ماحول سے اکتا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک ان سب کو دیکھتا اس کا دھیان حویلی کے لان میں بیٹھی اس حجاب زادی پر گیا تھا، جس کا چہرہ حجاب کے حالے میں نور سے روشن نظر آیا تھا۔ جس میں کب مومن شاہ کی جان بسنے لگی یہ خود بھی نہیں جان پایا تھا۔ بس اسے اتنا پتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اسے زندہ رہنے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ کی ضرورت تھی، اس کی باہوں کے حصار کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرتا جب اسے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک لڑکی جس کا لباس نہایت مختصر تھا، جسم کی نمائش کرتا ہوا ہر شخص کا ایمان ڈگمگانے اور نفس کو بے قابو کرنے کی تیاری کیے۔ وہ لڑکی نشے میں جھول رہی تھی اور اسی نشے میں وہ مومن کے قریب ترین بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جاتی، مگر سامنے بھی مومن شاہ تھا جس کے دل و دماغ پر ایک ہی لڑکی سوار تھی۔ اس کے دل پر اس کا عشق راج کرتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دور کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ کلب کے ساتھ بنے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس ہوٹل میں کیسے کام ہوتے ہیں، مگر وہ اس وقت نہیں جانتا تھا جو نظارہ اسے وہاں دیکھنے کو ملے گا وہ اس کی دنیا تباہ کر دے گا، اس کے دل کی بستی اجاڑ دے گا۔ وہ اس ہوٹل کی طرف چل تو دیا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوگی، کیونکہ وہاں سے واپسی پر اس کا وجود بکھرا ہوا ہوگا۔ وہ وہاں سے ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ ابھی اس کمرے میں داخل ہوتا جب دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکلی، جسے دیکھتے ہی مومن شاہ کا جسم پتھرا گیا۔ اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا، یوں جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی حجاب زادی تھی۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کے سامنے وہ ایک فحاشی ہوٹل سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے دو لڑکے تھے جو اسے پکار رہے تھے، مگر وہ جواب دیے بغیر چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی، مگر مومن شاہ کے دل کی دنیا جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ دوسری طرف تھا اور چہرے پر شراب کی اسمیل کی وجہ سے ماسک تھا تو آیت اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب وہ دونوں لڑکے پلٹے اور کمرے کی طرف جانے لگے۔ ان کی باتیں مومن شاہ کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ یار، آج یہ تو یوں ہی چلی گئی، ایک لڑکے نے افسوس سے کہا۔ مومن شاہ کا دل وہاں سے جانے کو تھا، مگر دماغ سارا سچ جاننا چاہتا تھا۔ تبھی دوسرا لڑکا بولا، ہاں یار، کیونکہ آج پیسے کم تھے نا، تجھے تو پتہ ہے ایسی لڑکیوں کا، اور یہ تو ہے بھی آگ، اور آگ سے کھیلنا کہاں آسان ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے اور واپس اسی کمرے میں چلے گئے۔ مومن شاہ بہت مشکل سے لڑ کھڑاتے قدموں وہاں سے نکلا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جسے یاد کرتے اسے دوبارہ اپنے وجود پر بربادی کی زد میں لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آیت کو چھوڑا تھا۔ وہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ بروقت اگر ہاتھ نیچے نہ لگتے تو بری طرح سے اس کا چہرہ فرش سے لگتا۔ پھولوں کی پتیاں اس کے ہاتھوں سے لگیں، وہ بری طرح کرا اٹھی، سیدھی ہو کر بیٹھی، نظر اٹھا کر سامنے اس بے وفا کو دیکھا تو مومن شاہ اپنا سر ہاتھوں میں لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ آیت کو رونا آ رہا تھا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے وہ دوبارہ مومن شاہ کے قریب ہوئی، اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ شاہ، یوں مجھے خود سے دور نہ کریں، میں مر جاؤں گی شاہ، اللہ کا واسطہ۔ اس کی بات مومن شاہ نے درمیان میں ہی اچک لی۔ اپنی آنکھوں سے میں نے تمہیں ہوٹل کے کمرے سے، غصے سے کہتے اس نے آیت کا مانگ کر ٹیکا کھینچا تو وہ زور سے چیخی تھی۔ مومن شاہ کی بات سے اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا بس ابھی اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ وہ غریب ملازم کی بیٹی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن پھر اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں دو لڑکوں کے ساتھ دیکھ وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔
اس بات سے انجان کہ اسے وہاں تک دھوکے سے لے جانے والی خود مومن شاہ کی بہن تھی۔ مومن شاہ نے اسے بیڈ پر پھینکا اور خود بھی اس کے قریب گیا۔ آیت نے سن ہوتے ذہن سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے مومن شاہ کو دیکھ اسے لگ رہا تھا کہ اپنی غلط فہمی غصے میں اسے برباد کر دے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کے بھی ہاتھوں برباد ہو سکتی تھی، مگر اس شخص کے ہاتھوں نہیں جس نے اس سے عشق کیا تھا، جو اسے اپنی عزت کہتا تھا، مگر وہ عورت تھی، ایک کمزور اور بے بس عورت جس کا شوہر ہی لٹیرا بنا اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا۔ میری زندگی میں بھی تم بیوی نہیں رکھیل کی حیثیت رکھتی ہو، ساری زندگی تم میری رکھیل بن کر رہو گی۔ آیت سے کہتے جو ہی مومن نے اس کی فراک کی زپ کھینچی، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دماغ شاید بند ہو گیا تھا۔ مومن شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا، ایک دم جیسے دل بے چین ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، اسے پکارنے لگا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بے چینی غصے میں بدلنے لگی۔ مومن شاہ نے اسے بیڈ پر چھوڑ دیا، خود کھڑا ہو گیا۔ یہ سب ڈرامہ کر کے تم خود کو بچا نہیں سکتی، مومن شاہ نے کہتے ساتھ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور بغیر کچھ سوچے آیت کے اوپر انڈیل دیا۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں یوں خود پر پانی گرنے سے اس کا دماغ بیدار ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، مندی مندی آنکھوں سے مومن شاہ کو دیکھا۔ اس کا ذہن دوبارہ سب کچھ اس پر واضح کرنے لگا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اسے یوں دیکھ مومن شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تبھی وہ اپنی کیفیت چھپاتا دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اسے بستر پر گرا کر خود اس پر جھکا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی آیت، ویسے حیرت کی بات ہے، زنا کرتے ہوئے تو کوئی ڈرامہ یاد نہیں آتا تمہیں، اور جب میں تمہارا شوہر ہو کر تم سے اپنا حق چاہتا ہوں تو تم ڈرامے کر رہی ہو۔ ویسے کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے کان کے پاس جھکا زہر اگل رہا تھا۔ آیت بے بسی سے روتی، وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر مومن شاہ کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان مومن شاہ کے ڈر سے بند ہو چکی تھی۔ مومن شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کی جان بخش کر جا رہا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ تو ایک نیا زخم اسے دینے کو خنجر کی تلاش میں تھا۔ مومن شاہ نے اپنی چیک بک اٹھائی اور ایک چیک پر اپنے سائن کرتے آیت کی طرف پھینکا۔ جتنی چاہو ایک رات کی قیمت اس پر لکھ لو۔ آیت کا دل کیا کاش زمین پھٹ جاتی یا آسمان اسے نگل لیتا۔ مومن شاہ نے وہ نوٹ چیک ایک طرف رکھ دیا۔ کل صبح اس پر قیمت لکھ لینا۔ ابھی مجھے میرا حق دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسا کیا ہے تم میں جس سے لڑکوں کا دل مچلتا ہے، اور وہ منہ بولی قیمت لگاتے ہیں تمہاری۔ اتنا کہتے اس نے رہی سہی فراک کی زپ بھی توڑ دی۔ آیت کا وجود بکھر گیا اور بکھیرنے والا اور کوئی نہیں، اس کا اپنا شوہر مومن شاہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی مومن شاہ کی ظالم شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پھر ایک وقت میں مومن شاہ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ بستر پر آیت کا ٹوٹا بکھرا وجود تھا۔ اس کی آہیں اور سسکیاں تو مومن شاہ کی سماعت میں جیسے ریکارڈ ہو چکی تھی۔ مومن شاہ نے نظر اٹھا کر سامنے آیت کو دیکھا، جو ویران نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ مومن شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اپنے جملے یاد آئے۔ تبھی آیت کی آواز کمرے میں گونجی، آپ نے کہا تھا شاہ۔ اس نے ہچکی لی۔ مومن شاہ نے تھوک نکلا، یہ رات یادگار رہے گی، میں تو مر بھی جاؤں تب بھی یہ رات نہیں بھول سکتی مومن شاہ۔ اتنا کہتے وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ ایک بار پھر اس کمرے میں آیت کے آنسوؤں کا شور تھا۔ جس کمرے میں مومن شاہ اس کی ہنسی اس کے کہہ کہے گونجنا چاہتا تھا، اس کمرے میں اس نے آیت کو برباد کیا تھا۔ اس کی آہیں سسکیاں اس کمرے کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ مومن شاہ سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ روتی تڑپتی رہی تھی۔ اگلی صبح بے نور تھی۔ مومن شاہ کمرے میں واپس نہیں آیا۔ آیت بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالتی اٹھی۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی، روتی رہی تھی۔ پھر دروازے پر دستک سے اس نے اپنا درد سینے میں دبایا۔ فریش ہو کر کپڑے بدل کر باہر نکلی۔ سامنے نورین بیگم بیٹھی تھی۔
اسے دیکھتی محبت سے اس کی طرف گئیں، اس کی پیشانی چومی اور سینے سے لگایا۔ میری بچی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، تمہارا اور مومن کا ساتھ سلامت رکھے۔ ان کی دعا پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ نورین بیگم کی نظروں سے چھپا کر وہ اسے صاف کر گئی تھی۔ نورین بیگم اسے لیے وہیں بیٹھ گئیں، اسے باتیں کرنے لگی اور وہ ان کی باتوں کا مختصر جواب دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ اٹھاتے انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی خوشی نہیں تھی، چہرے پر بھی کوئی چمک نہیں تھی۔ نورین بیگم کی خوشی بھی یکدم مان پڑی تھی۔ آیت میری جان، کیا تم خوش نہیں ہو؟ مومن شاہ نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے مومن شاہ کے قدم ماں کے سوال پر وہیں رکے تھے۔ اس کا دل یکدم ڈر گیا تھا۔ آیت اگر سچ بتا دیتی تو وہ کیسے اپنی ماں سے نظریں ملاتا؟ نورین بیگم کبھی اسے معاف نہ کرتی، مگر آیت کے جواب پر اسے حیرت ہوئی۔ ساتھ ہی اس کا سر مزید جھک گیا۔ نہیں شاہ بیگم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولی تھی تو نورین بیگم نے اسے ٹوک دیا کہ اسے شاہ بیگم نہ کہیں بلکہ مومن شاہ کی طرح امی جان کہے، جس پر آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی مومن شاہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنی ماں کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ انہیں سلام کرتے ان کا ہاتھ چوم کر آیت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس ستمگر کو دیکھ کر اسے اپنے زخم رشتے محسوس ہو رہے تھے۔ امی جان، میں باہر جا سکتی ہوں لان میں؟ آیت کے سوال پر نورین بیگم نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ مومن شاہ نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے آنے پر اس کے چہرے پر پھیلتا ڈر بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بغیر چادر کے ہی باہر چلی گئی تھی۔ لان میں جاتے ہی وہ لان میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ پچھلے لان کی طرف بیٹھی تھی جہاں ملازمین میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ وہاں گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی جب اسے اپنے کاندھوں پر چادر محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ تیزی سے صاف کر کے مڑ کے دیکھا تو وہاں مومن شاہ کی چھوٹی بہن مسکان کھڑی تھی۔ وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر اس نے گھر والوں کو یاد کا بہانہ کیا تو وہ بھی اداس ہو گئی۔ وہ اس کا دل بہلانے لگی۔ مومن شاہ دور سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر نظر جاتے اسے رات کا منظر یاد آیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ کئی سوچوں میں غرق تھا کہ اگر آیت با کردار ہے تو اس رات وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ لڑکے کون تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت با کردار ہو؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سر کے بال جکڑے تھے۔ تبھی آیت کمرے میں داخل ہوئی اور ولیمے کا سامان اٹھانے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملتے ایک ملازمہ اندر آئی، جسے آیت نے وہ سامان پکڑایا، اس کے ساتھ ہی نکل گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، جبکہ اس کمرے میں مومن شاہ سوچوں کے طوفان کی زد میں تھا۔ نورین بیگم کے حکم پر وہ تیار ہونے چلا گیا۔ ولیمے کے لیے تیار ہو کر وہ اس کمرے کے دروازے پر تھا۔ مسکان باہر آئی، اسے کھڑا دیکھ اندر جانے کا کہا تو وہ جبراً مسکرا کر اندر گیا، مگر سامنے نظر جاتے ہی اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ بیبی پنک کلر کے پیروں کو چھوتی میکسی میں آیت مومن شاہ کو کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ گلے میں ہیروں کا نیکلس تھا جو مومن شاہ نے ایک عرصہ پہلے آیت کے لیے ہی خریدا تھا اور اپنی ماں کے حوالے کیا تھا۔ تب بھی اس نے کہا تھا جب آیت یہ پہنے گی تو اس کی گردن میں یہ اپنی قیمت سے زیادہ نایاب ہو جائے گا۔ اب بھی اس کے دل نے یہ قرار کیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ باقی سب کمرے سے مسکان کے کہنے پر جا چکے تھے۔ وہ خود بھی مسکراہٹ چھپاتی نکلی گئی، جاتی جاتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ آیت بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، دل ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اب مومن شاہ اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ آیت نے قدم پیچھے لیے، مگر وہ رکا نہیں۔ دیوار سے لگتی وہ نم آنکھیں سختی سے بند کر گئی، جبکہ مومن شاہ اس کے قریب تر ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی پیشانی چومتے وہ اپنے اندر سکون اتار رہا تھا۔ کل رات سے وہ بے سکون تھا اور اس رات سے اس کا دل بے بسی کی انچاہی موت مر رہا تھا۔
مگر جب سے اسے آیت کے پاک دامن ہونے کا پتہ چلا تھا، تب سے وہ جتنا اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اتنا ہی اس کا دل سکون کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ اس کے اندر پچھتاوے کی جنگ کے ساتھ سکون بھی تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط کر چکا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ آیت اسے معاف کر دے گی۔ وہ اب دوبارہ اس سے اس رات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر اسے سینے سے لگائے وہ کھڑا رہا تھا۔ آیت کے آنسو اس کی نرم محبت بھرے حصار سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے گرد حصار بنانے لگی تھی۔ جب کل رات کا سارا منظر اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا، مومن شاہ کا کہا ہر لفظ سماعت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دل پر وہ جو الزام لگا چکا تھا وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے مومن شاہ کو دور کیا۔ وہ جو خود کو سکون دے رہا تھا اس کے یوں جھٹکنے پر ہوش میں آیا، حیران ہوا اور آیت کو دیکھنے لگا جو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مومن شاہ کے لیے نفرت تھی، جسے محسوس کرتے وہ اندر ہی اندر مرنے لگا تھا۔ جا یہاں سے، وہ منت کر رہی تھی، ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ مومن شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے زبان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اسے بتانا چاہتا تھا وہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنا چاہتا تھا مگر رکھ نہیں پایا تھا۔ وہ الٹے قدموں چلا گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے مسکان کو ڈھونڈتے آیت کے پاس بھیجا۔ مسکان اس کی حالت پر پریشان ہوئی مگر وہ اسے سمجھا کر اندر بھیج چکا تھا۔ مسکان آیت کے پاس گئی تو اسے روتا دیکھ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ بار بار اس سے وجہ پوچھ رہی تھی مگر وہ بغیر بتائے بس روتی جا رہی تھی۔ پھر میک اپ فریش کروا کر وہ مسکان کے ساتھ باہر گئی اور انٹرس پر جا کر مسکان نے اس کا ہاتھ مومن شاہ کے حوالے کیا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جس پر مومن شاہ کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد آیت کے والدین ان دونوں کو لے گئے۔ 2 گھنٹے بعد نورین بیگم جا کر انہیں لے آئیں۔ آیت کو دوبارہ مومن شاہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ اب مومن شاہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کل رات کا منظر چل رہا تھا۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تم میری رکھیل بن کر رہو گی، مومن شاہ کی بات بار بار اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی رکھیل کیا ہوتی ہے۔ کل ساری رات مومن شاہ کا ظلم، اس کی نفرت، اس کا نازک وجود سہتا رہا تھا مگر اب وہ اور زیادہ ظلم نہیں سہ سکتی تھی۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی جب مہک اس کے پاس آئی، اسے دیکھ ہنسنے لگی۔ ارے ارے دیکھو تو ذرا، کسی کے خواب ٹوٹ گئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ آیت نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی اس بربادی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ مہک شہزادی تھی، جس کے کہنے پر وہ اس کلب کے ہوٹل روم میں گئی تھی۔ آیت کو وہ رات یاد آئی تھی۔ یار میری دوست کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا ہے مگر امی جان مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گی، پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ اس دن صبح سے ہی مہک شاہ آیت کے گھر پہنچ چکی تھی اور اب اس کی منت کر رہی تھی مگر آیت اسے دیکھتی منع کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ وہ مومن شاہ کی بہن تھی، آیت کے لیے قابل عزت تھی، اسے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اوپر سے اس کے بابا ان کے گھر پر ملازمت کرتے تھے، اسی لیے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے تھے اور مہک جانتی تھی کہ وہ اسے انکار نہیں کر سکے گی، تبھی وہ اس کے پاس پہنچی تھی۔ آیت اپنی جگہ حیران بھی تھی۔ پہلے کبھی مہک شاہ نے اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور مومن شاہ کے ساتھ اس کی شادی کی بات پر سب سے زیادہ مخالفت بھی مہک شاہ نے ہی کی تھی۔ تو اب اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں اپنے ہی دوست کے گھر اسے لے جانا چاہتی تھی؟ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ اسے سوچوں میں گم دیکھ مہک دوبارہ بولی، میری دوست نے بڑا اصرار کیا ہے کہ تم اس کی سالگرہ پر آؤ اور میری تمام دوستیں تم سے یعنی میری ہونے والی بھابھی سے ملنا چاہتی ہیں، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہارے گھر والوں سے بات کر لوں گی اور مومن بھائی سے بھی میں بات کر لی ہے، وہ بھی راضی ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب تو کوئی وجہ نہیں انکار کی۔ مہک شاہ سب کچھ طے خود ہی کر چکی تھی۔ پھر اس نے آیت کے والد اور والدہ سے بھی اجازت لے لی تھی۔ اس نے انہیں کیا کہا یہ آیت نہیں جانتی مگر اسے مہک شاہ کے ساتھ جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ پہلے مہک شاہ اسے لیے سیلون گئی تھی، اسے وہاں چھوڑ کر وہ غائب ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جو اس نے وہاں موجود ایک لڑکی کو دیے۔
وہ آیت کو لے کر ایک روم میں چلی گئی۔ وہ شارٹ فراک تھی سرخ رنگ میں جس کا گلا دونوں طرف سے گہرا تھا۔ آیت بے چین ہو گئی تھی اس ڈریس کو پہن کر، مگر اس کے انکار کے باوجود مہک شاہ نے اسے وہ ڈریس بدلنے نہیں دیا تھا۔ نفاست سے اس کا میک اپ کروا کر اس کے روپ کو 4 چاند لگا کر مہک شاہ اسے وہاں سے لے کر نکلی تھی۔ آیت کا دل بہت بے چین تھا، مگر مہک شاہ اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ کلب پہنچ کر تو جیسے اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ گھبرا کر مہک شاہ کی کلائی پکڑ چکی تھی۔ مہک شاہ کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ بکھری تھی، جسے وہ چھپا کر پریشان تاثرات اپنے چہرے پر سجائے اس کی جانب مڑی اور اس کی گھبراہٹ پر اس لیے ایک طرف چل دی۔ ایک روم میں پہنچ کر اس نے آیت کو وہاں ٹھہرنے کا کہا تو آیت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں رک گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب اس کمرے میں 2 لڑکے داخل ہوئے۔ جنہیں دیکھتے ہی آیت کی سانس بند ہو گئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکے اسے دیکھتے سیٹی بجانے لگے۔ آیت نے خود کو کمزور ہونے سے روکا۔ وہ بار بار دل ہی دل میں خود کو مضبوط رہنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر گہرا سانس لے کر اس نے باہر جانے کی کوشش کی تو وہ دونوں اس کا راستہ روک گئے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، ڈرتے دل سے وہ کانپتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے اسے راستہ دے دیا۔ وہ خود کو مضبوط کیے باہر نکلی اور پھر وہاں سے نکلتی چلی تھی۔ اس رات وہ بہت مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ گھر پہنچتے اس نے شکرانہ ادا کیا تھا۔ کئی دن وہ مومن شاہ سے رابطہ نہیں کر سکی اور حیران کن تھا کہ مومن شاہ نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ مہک شاہ کو دیکھتے اسے یہ سب یاد آیا۔ تو کیا یہ سب مہک شاہ کا پلان کیا ہوا تھا؟ اس نے یہ سوچتے اپنے سامنے ہنستے ہوئے اس کے مکروہ چہرے کو دیکھا۔ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر مہک شاہ نے مسکراہٹ روکتے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا پیاری بھابھی جان کو؟ یوں مجھے ٹکٹکی باندھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکراہٹ دباتی پوچھتی آیت کو زہر لگی تھی۔ کیا میرے بھائی نے کچھ کہا؟ اوہ میں تو بھول گئی، اس رات ان لڑکوں کے ساتھ بھائی نے تمہیں اس روم میں دیکھ لیا تھا، بغیر حجاب کے، میک اپ سے سجا سمرا روپ جو تمہیں میں نے کروایا تھا۔ بہت خوب سجاوٹ کی تھی میں نے تمہارے حسن کی۔ ویسے یار وہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ اگر تم ان کے ساتھ ایک رات گزار لو تو وہ تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتے ہیں۔ اگر تم راضی ہو تو بتاؤ، میں بات کر لوں گی۔ مہک شاہ نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے بول رہی تھی۔ آیت کو اپنا آپ بے معنی لگا تھا۔ اس کا کہنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ کل رات جب اس کا شوہر جو اس پر حق رکھتا تھا وہ اسے رکھیل کہہ سکتا تھا، اسے ایک رات کی قیمت پوچھ سکتا تھا، تو یہ کون تھی؟ تم یہی پوچھنا چاہتی ہو نا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ تو سنو، مجھے نفرت ہے تم سے اور تم جیسی حقیر لڑکی میرے بھائی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی آیت۔ میں کبھی تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ تم کسی صورت مجھے اپنے بھائی کے ہمراہ قبول نہیں ہو۔ تم ہو کیا؟ وہ نفرت اور حقارت سے پوچھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والا شخص کو دیکھ مہک شاہ کا رنگ پل میں فق ہوا تھا، جبکہ آیت نے نظر پھیر لی تھی۔ مومن شاہ آیت کے سامنے کھڑا ہوا اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو سفید ہوتے چہرے سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کمرے میں نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اپنا جرم قبول کر گئی تھی، مگر اب مومن شاہ کو سامنے دیکھ اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے غصے سے واقف تھے۔ مومن شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور مہک شاہ زمیں بوس ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ مومن شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تمہیں یہ جاننا ہے نا کہ یہ کون ہے؟ تو سنو، یہ مومن شاہ کا عشق ہے۔ تمہیں لگا تمہارے کھیل سے مومن شاہ کے دل میں آیت مومن شاہ کے لیے نفرت آ جائے گی؟ یہ ناممکن ہے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ مومن شاہ اسے کہتا آیت کی جانب مڑا اور اس کی کلائی پکڑی۔ تبھی اسے اپنے پیروں پر گرفت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نظریں نیچے کی تو مہک شاہ اس کے پیروں کو پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ پلیز بھائی یوں نہ کریں، مجھ سے ناراض مت ہو، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں بھائی۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر مومن شاہ اپنے پیر چھڑوا کر آیت کو لیے کمرے سے چلا اور جاتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آیت نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ آیت کو اس کی نظروں میں وہی محبت نظر آ رہی تھی جو اس واقعے سے پہلے وہ دیکھتی تھی، مگر آج اس کے لیے یہ محبت
کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دل تو کل ہی مر گیا تھا، اس وقت جب مومن شاہ نے اسے اپنی رکھیل بنانے کی بات کی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی مومن شاہ کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر اجازت ہو تو کپڑے بدل سکتی ہوں؟ وہ ہر جذبات سے عاری لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مومن شاہ کھڑا ہو گیا اور اس کو کاندھوں سے پکڑتے پوچھنے لگا، تم نے مہک کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہیں اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ کیوں توڑتی اس کا منہ؟ کیوں اسے جواب دیتی؟ اس لیے کہ اس کے بدلے اس کا بھائی بڑی محفل میں مجھے نیلام کرتا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، آنکھیں ویران تھی۔ مومن شاہ تڑپ گیا تھا۔ میں کیوں نیلام کروں گا؟ وہ تڑپ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے تڑپنے پر آیت ہنستی۔ جو شخص شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو اپنی رکھیل بنا سکتا ہے، ساری رات اس کے وجود کو اپنی نفرت اور حقارت میں روند سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مومن شاہ کے لیے یہ سب سننا سماعت پر عذاب گزر رہا تھا، مگر وہ اسے خاموش نہ کروا سکا۔ آیت سائڈ ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں پڑا چیک اٹھایا اور واپس مومن شاہ کی طرف آئی۔ پین ہے آپ کے پاس؟ مجھے اپنی ایک رات کی قیمت درج کرنی ہے اس چیک پر۔ دراصل مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ مومن شاہ کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے آیت کو تھامنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ سید ہیں، شاہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب، مجھ جیسی رکھیل کو ہاتھ لگا کر آپ کیوں داغدار ہونا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی رکھیل تو صرف ایک رات کے لیے ہی اچھی لگتی ہے، اور رات تو آپ گزار چکے ہیں۔ اب مجھے فارغ کر دیں۔ وہ اس سے دور کھڑی بول رہی تھی۔ مومن شاہ کو وہ خود سے بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کر چکا تھا؟ وہ کیسے اسے روند سکتا تھا؟ وہ تو اس کا عشق تھی، وہ تو سب سے جھگڑ چکا تھا اس کے لیے، پھر بھی وہ ایک غلط فہمی پر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ کاش وہ اسے اس رات کے بارے میں پوچھ لیتا، مگر افسوس وقت گزر چکا تھا۔ اب دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جسے کھڑا کرنے والا خود مومن شاہ تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ کافی دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے وہ چیک پھاڑ دیا اور خود کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسری طرف مومن شاہ گاڑی گاؤں کے کچے راستوں پر دوڑاتا شہر کی پکی سڑکوں پر نکل چکا تھا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے رقیب کے پاس جانا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کیا وہ بھی اس کھیل میں شامل تھا؟ کیا وہ اسے اس رات کلب مہک شاہ کے کہنے پر لے کر گیا تھا؟ کافی دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ رقیب کے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کشمکش میں تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے، کیونکہ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ اگر وہ سچ میں اس کھیل میں شامل ہوا تو کیا مومن شاہ یہ دھوکہ برداشت کر سکے گا؟ گہری سوچ میں غرق اس نے بیل دی کئی بار اور پھر دروازہ کھل گیا۔ رقیب سامنے مومن شاہ کو دیکھ حیران ہوا اور اسے اندر داخلے کی جگہ دی۔ مومن شاہ اندر داخل ہوا اور جا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رقیب اسے کافی کا پوچھتا کچن میں گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے، جن میں سے ایک اس نے مومن شاہ کے سامنے رکھا۔ مومن شاہ نے اسے سامنے بیٹھنے کا کہا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مومن شاہ نے سیدھا اس سے اس رات کے کلب جانے کی وجہ پوچھی، جس پر رقیب کا رنگ فق ہوا۔ مومن شاہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگا جب رقیب نے بھاگ کر اسے روکا۔ دیکھو مومن، مجھے یہ سب کرنے کا مہک شاہ یعنی تمہاری بہن نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ آیت ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ مومن شاہ نے تیز نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ وہ دکھی دل سے پوچھ رہا تھا، جس پر رقیب کا چہرہ جھک گیا۔ میں مجبور ہو گیا تھا مومن، اس نے مجھے ہماری دوستی کی قسم دی تھی، میں کیا کرتا؟ اس کی بات پر مومن شاہ بغیر جواب دیے چلا گیا۔ صبح ہوتے وہ ابھی اٹھی تھی جب ہلکی سی دستک دے کر نورین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ سامنے بیڈ پر آیت بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ جب نورین بیگم کی نظر اس کے گلے پر گئی، وہ چونک گئی اور اس کے قریب گئی۔ آیت نے دوپٹہ پھیلا کر لیا۔ نورین بیگم نے اس کے گلے سے دوپٹہ ہٹایا جہاں زخم واضح تھے۔ وہ حیران کھڑی تھی۔ آیت نے ان کی نظر اپنے زخموں پر دیکھی تو اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ انہوں نے آیت سے ان زخموں کا پوچھا، جس پر آیت کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئے
اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان انہیں سنائے، انہیں بتائے کہ یہ سب ان کے بیٹے نے کیا ہے، اسے اپنی رکھیل بنا کر۔ مگر وہ بول نہ سکی۔ نورین بیگم نے اس کا جھکا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سب سمجھ گئی تھی۔ وہ ایک عمر گزار چکی تھی۔ گاؤں کی عورتوں کے سارے مسائل وہ نہ صرف سنتی تھی بلکہ حل بھی کرتی تھی۔ وہ بے ساختہ آیت کو سینے سے لگا گئی، جس پر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی اور شدت سے رو دی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور پھر نورین بیگم اسے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اپنا غم غلط کرتی وہ اٹھی اور فریش ہو کر نیچے جاتی وہ سیدھا نورین بیگم کے پاس گئی اور ان سے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی، جس پر انہوں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے اسے جانے دیا۔ مومن شاہ حویلی پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ناراض بیوی گلاب کے لیے پاگل ہے، اسی لیے وہ پہلا قدم اس کی سب سے پسندیدہ چیز لا کر اٹھانا چاہتا۔ کمرے میں پہنچا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ آیت کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ تبھی وہ ایک ڈر کے تحت بند ہوتے دل کو سنبھالتا نیچے بھاگا۔ سامنے ہی نورین بیگم بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس گیا، ابھی کچھ کہتا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انہوں نے ایک تھپڑ مومن شاہ کے چہرے پر مارتے کہا، کاش یہ بہت پہلے مار دیا ہوتا تو میرا بیٹا اپنی ہی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرتا۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ مومن شاہ کا چہرہ جھک گیا۔ اسے لگا آیت نے اس کی ماں کو سب کچھ بتایا ہے۔ تبھی وہ یہی سوال پوچھ بیٹھا، جس پر نورین بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اسے حقیقت بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ آیت جا چکی ہے، ساتھ ہی اسے آگاہ کیا کہ وہ آیت کے فیصلے کا ساتھ دیں گی، حتیٰ کہ وہ طلاق کا ہی مطالبہ کیوں نہ کرے۔ جس پر مومن شاہ نے دل کو سنبھالتے ماں کو دیکھا اور اس سے کہا کہ وہ آیت کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اسے منا لے گا۔ اتنا کہتا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ باہر نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھتے وہ سیدھا آیت کے گھر پہنچا تھا۔ جہاں پہنچتے وہ آیت کے کمرے میں گیا۔ آیت بیٹھی خالی نظروں سے اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود مومن شاہ کا نام اس نے محبت سے لکھوایا تھا، اسے اب اذیت دے رہا تھا۔ مومن شاہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آیت چونک گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر مومن شاہ کی پکڑ اس کے گھٹنوں پر زیادہ تھی۔ مجھے معاف مت کرو آیت، مگر خدا کے لیے اتنی بڑی سزا بھی مت دو۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے عمل پر پچھتا رہا ہوں؟ میں غلط فہمی میں آ کر جو کر چکا ہوں اسے بدل نہیں سکتا، مگر میں تمہارے زخموں پر مرہم تو رکھ سکتا ہوں، تمہارے درد کو چن سکتا ہوں، تمہاری تکلیف کو کم کر سکتا ہوں۔ پلیز آیت ایک آخری موقع دے دو، مجھ سے دور مت جاؤ، مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوگی۔ مجھے یہ سزا مت دو، میرے حصے میں ہجر مت لکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر بات کا کفارہ ادا کروں گا۔ تم مجھے مار بھی دو تب بھی اف نہیں کروں گا، بس تم مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں سمجھ گیا ہوں غلط فہمی میں آ کر انسان صرف اپنے رشتے خراب کرتا ہے۔ کاش میں تم سے اس سب کے بارے میں پوچھ لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، مگر جو ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بالکل ویسی جیسے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے معاف کر کے میرے ساتھ چلو۔ مومن شاہ اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا اس کے پیروں کو بھی ہاتھ لگا چکا تھا۔ آیت نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کی ماں کھڑی تھی، اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے، جس پر آیت نے مومن شاہ کے ہاتھ پکڑتے اسے اٹھایا اور اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہے، اور محبت تو وہ بھی انتہا کی کرتی تھی، پھر کیسے اسے خود سے دور کرتی۔ اور پھر مومن شاہ نے اپنے کہے ہر لفظ کو سچ کیا تھا۔ آیت کی زندگی ملکہ جیسی تھی، وہ جو کہتی مومن شاہ اسے پورا کرتا تھا۔